السلام علیکم. صداقت نامہ میں خوش آمدید. آج ہر جگہ لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی طرح گھڑی کی خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں, مگر ایک اہم بات جو گزشتہ 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا. میاں نواز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں, وہ یاسی بیماری کے حوالے سے لندن گئے. یہاں ان کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ انتہائی کم پڑ گئی تھیں, لیکن وہاں جا کے وہ یقیناً ٹھیک ہوں گی. اس پر بھی آج بات کریں گے. اور آج ہمارے پاس جو شخصیت ہے وہ ایک دن قبل لندن سے واپس آئے اور 4 ماہ وہاں پر رہ کے ہیں. ایک سیاسی شخصیت ہے, راولپنڈی سے قومی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے سیاست میں الیکشن آخری جو الیکشن اس میں حصہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ بلدیات کے سیاست میں بھی راولپنڈی میں ان کا انتہائی اہم رول ہے. سجاد خان جو کہ NA 60 سے امیدوار تھے قومی اسمبلی کے راولپنڈی شہر سے, اور ایک دن قبل جو ہے وہ 4 ماہ لندن میں رہ کر واپس آئے ہیں. خان صاحب ویلکم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آتے آپ نے مہربانی کی ہے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس کیسی ہیں, آپ نے کیسے دیکھا ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ آپ کا مدعو کرنے پہ. تو شکر الحمدللہ, جیسا آپ نے ذکر کیا کہ میں 4 ماہ انگلینڈ میں رہا. پروگرام تو میرا تھا کہ میں نے صرف میاں صاحب کی خیریت دریافت کرنی تھی. ہمارے قائد ہیں, ہم انہیں چاہنے والے ہیں اور کافی عرصہ سے انہیں دیکھا نہیں تھا. ماشاءاللہ میاں صاحب روبہ صحت ہیں, اس وقت ٹھیک ہیں, کیونکہ آپ کے ایج فیکٹر ہے, بیماری بھی تو اب ہر آدمی کو, کسی کو شوگر ہے, کسی کو ہارٹ پرابلم ہے, تو ایسے میاں صاحب کو بیماری تو تھی, لیکن ماشاءاللہ اشاش بشاش ہیں, اس وقت روبہ صحت ہیں. اور ماشاءاللہ ڈیلی وہ اپنی جو بھی پاکستان سے وفود جاتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں, اور دیگر معاملات میں بھی میاں صاحب بخوبی حصہ لے رہے ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جلد پاکستان آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. حالات تو ایسے بن رہے ہیں, ان کو پہلے آ جانا چاہیے تھا. اور اگر بدقسمتی ہماری ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جاتی, پاناما سکینڈل میں ان کو 3.5 سال بعد ان کو پورا ٹینیور حکومت نہ کرنے دی گئی, اگر اور ان کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں. اگر میاں صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو آج جس دورائے پہ ہم کھڑے ہیں اور جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں یہ ہمیں نہ کرنا پڑتا. خان صاحب جیسے آپ نے بھی کہا ہے, ہم نے دیکھا کہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے بعد بھی 3 مرتبہ لندن جا چکے ہیں. آپ کی بھی خواہش ہے کہ میاں صاحب کو آ جانا چاہیے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میاں صاحب کی یہاں ضرورت ہے, اپنی پارٹی کو ضرورت ہے, اور یہ سارے اخراجات بھی لوگوں کے بچیں اور یہاں آ کے وہ سیاست کریں. اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیں میاں صاحب کچھ اپنے اس سے نہیں, کوئی ایسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو فیکچول جو ریزن تھا, جیسے آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کی وہ بیماری تھی اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ PTI کی تھی, تمام جو ہیلتھ منسٹریز تھی PTI کے انڈر تھی, اور میاں صاحب کا پورا ایگزامن ہوا یہاں پہ. اور جیسے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ امریکہ اور انگلینڈ سے, جو ان کے وہ ہارٹ کے پرابلمس کے وہ کر رہے تھے, ان کو بہتر علم تھا. تو اس وقت ضرورت تھی میاں صاحب کو ان حالات میں باہر جانے کی, لیکن اس وقت PTI کی حکومت تھی اور انہوں نے اجازت بھی دی ان کو باہر جانے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ بعد میں کہہ رہے تھے کہ جی شوکت خانم کے جو ان کے چیف تھے انہوں نے خود ڈائگنوز کیا کہ نہیں میاں صاحب کے پلیٹلیٹس کی وجہ سے میاں صاحب کو باہر جانا چاہیے اور ان کو باہر علاج کرانا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ وہ اس سلسلہ میں وہاں پہ گئے, اور پھر جیسے اس ملک کی صورتحال بنی انہوں نے فیس کیا. یہاں پہ میاں صاحب نے جیل کاٹی, مقدمات پورا انہوں نے فیس کیا. وہ یہ صاحب ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ میاں صاحب 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, اس سے قبل وزیر اعلیٰ بھی رہے, تو ایک ایسا بڑا اس عالمی معیار کا اسپتال ہونا چاہیے تھا پاکستان میں جہاں وہ خود علاج کرواتے, ان کے بچے کرواتے, میں اور آپ بھی کرواتے, ہمارے بچے بھی وہاں کرواتے. میں اس سے دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جیسے پچھلے دور میں شہباز شریف صاحب نے راولپنڈی میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی بنایا, ہاسپٹلز بنے ہیں. لیکن ایسے ہے کہ آپ یہ اس بات پہ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ معالج جو ہے, دیکھیں نا معالج ایک بندہ, میری ٹریٹمنٹ ایک آدمی برسوں سے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ جب آپ کی ایک ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے اسے بخوبی پتہ ہوتا ہے کہ پچھلے میرے ٹیسٹ تھے ان میں کیا چیز آئی ہے, مجھے کون سی. تو اگر یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ اگر میاں صاحب یا کوئی بندہ بھی اس بات میں سیٹسفائی ہے کہ میں اپنے معالج سے جا کے علاج کراؤں, تو اس کو اگر آپ کوئی بھی شکل دینا چاہیں
تو وہ تو پھر اس سے تو آپ کو منع نہیں کیا جا اچھا سکتا۔ خان صاحب یہ بتائیں، چونکہ آپ 4 ماہ مسلسل رہے اور پھر آپ کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک پاکستان میں تعیناتی ہونی ہے جس کا بہت ذکر ہے، آپ وہ ذکر سنتے بھی رہے، میں نے دیکھا ایک ہفتہ پہلے بہت سارے ایم این ایز تھے اس پاکستان سے جو گئے ہوئے تھے، آپ بھی بیچ میں، اور آپ زیادہ بول رہے تھے، کون سا وہ نام ہے میاں صاحب، کس کے نام کو پرائرٹی دے رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تبدیل جو ہے یہ آئینی طور پہ پرائم منسٹر کے جی پاس ایسا ہے۔ ہی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے جب لیکن آپ کا پرائم منسٹر عینی طور پر بھائی سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میاں صاحب ابھی تو اس بات پہ ابھی تو نہ نام آئے ہیں چیف آف سٹاف نے، نہ نام ابھی بھیجے ہیں، نہ ڈیفنس منسٹری میں آئے ہیں، نہ پرائم منسٹر کے پاس گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے نومبر میں تعیناتی ہونی ہے، نومبر کے آخری ہفتے میں وہ نام آنے ہیں ان پہ، لیکن یہ ایک زیر بحث بنا ہوا ہے، ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ ایک ادارے کا کام ہے۔ اور جس طرح اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مثال کے طور پہ جنرل مشرف صاحب کو انہوں نے چیف آف سٹاف بنایا، باجوہ صاحب کو بنایا، راحیل شریف لیکن خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ وہاں ہو کے آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے ایک ہفتہ قبل یہ بات کی ہے کہ آرمی چیف وہ بنے گا جو سینئر ہوگا، سینیارٹی کے بنیاد پہ ہم لگائیں گے، تو اس کا مطلب میاں صاحب نہیں کریں۔ میاں نواز شریف صاحب کی نہیں، یہ پورے پاکستان کی ہر بندے کی، دیکھیں ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ جس طرح آپ سپریم کورٹ میں، اب ہم نے پہلے یہ تھا، اب جیسے سپریم کورٹ میں جو سینئر موسٹ آدمی ہوتا ہے وہ چیف جج بنتا ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہے اور ہمارا بھی یہ بیانیہ میاں صاحب کا بھی یہی ہے کہ ہمیں اس چیز کو جو ہے نا، اس کو ٹیکنیکل اب طریقے کے ساتھ جو سینئر موسٹ جنرل ہو اس کو بننا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں اداروں پہ، آج جیسے دیکھیں نا عمران خان صاحب ابھی تعیناتی نہیں ہوئی اور آنے سے پہلے ہی ایک آدمی کو پتہ نہیں کس بندے نے آنا ہے، ابھی تو دیکھیں ابھی تو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سینئر موسٹ، ابھی تو نام جانے ہیں 5 پرائم منسٹر صاحب نے، اور یہ بات اس سے کوئی بری بات ذرائع کے مطابق تو 3 نام چلے گئے نہیں، ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہمارے علم میں آئی، اور نہ ابھی میاں شہباز شریف صاحب نے تسلیم، بلکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ابھی نام آنے ہیں، ابھی نیکسٹ ویک میرا خیال ہے نام آئیں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلہ میاں شہباز شریف صاحب کریں گے یا میاں نواز شریف صاحب؟ میاں شہباز شریف صاحب کریں گے، مشاورت، بھائی کی مشاورت۔ دیکھیں مشاورت ایسے ہے کہ جیسے آپ میرے علاقے سے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ صحافت میں ہیں، میں سیاست میں ہوں، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ مجھ سے بھی، میں آپ سے بھی مشورہ لے سکتا ہوں، یہ اس میں کوئی میں لگی چھپٹی بات نہیں ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کو اگر کسی چیز میں اعتماد میں لیتے ہیں یا ان سے بات پوچھتے ہیں یا ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور پارٹی ہیڈ بھی اس میں کوئی شک نہیں، اس کو اگر مشاورت وہ فون پہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سجاد خان صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم تعیناتی کی، جیسے آپ نے کہا ہم آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں، وہ بھائی ہیں آپس میں مشورہ کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو ایسی تعیناتی ہے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر پاکستانی سے یا اس طرح تو سیاستدانوں سے یہ مشورہ نہیں کر سکتے، یہ بھائیوں کی ہی بات ہے یقیناً۔ اور میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کے فیصلے میں میرے خیال میں لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی مشاورت ہوتی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ فیصلہ جو ہے آئینی طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے، لیکن یہ اس بات میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اپنے گھر میں بھی اس موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، اپنے کولیگ سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن حتمی جو فیصلہ ہے آئینی طور پہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے، وہ نام آئیں گے تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بتائیے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواہش میاں صاحب کی بھی یہ ہے اور عوام کی بھی خواہش یہ ہے کہ اس سسٹم کو اب ختم ہونا چاہیے، سینئر موسٹ جو جنرل ہو اس کو بھی پتہ ہو کہ میں نے نیکسٹ آرمی چیف میں نے بننا ہے۔ اور بدقسمتی ابھی یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ناموں میں سے کوئی نام الیکٹ نہیں ہوا، کسی نام پہ ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے آنے والے نئے چیف پہ پہلے ہی اعتراضات لگا دیے ہیں کہ جو آنے والا چیف ہوگا وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو یا میاں نواز شریف کو یا میاں شہباز شریف کو ان کو کوئی جو ہے ان کا سہولت کار بنے گا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ 4 ماہ ابھی لندن میں رہ کے ہیں، کہا یہ جاتا ہے، یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اوورسیز میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا زیادہ ہولڈ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں بھی میں نے گیا تھا، ایک میری خواہش تھی کہ میں اپنے قائد کو ملوں، اپنے قائد سے میری ملاقات ہو، میں بھی اپنے قائد کو دیکھوں۔ دیکھیں ہمارا ایک سوچ ہے، ہماری محبت ہے میاں صاحب کے ساتھ، اور ہمیں خوشی ہوئی میاں صاحب کو
صحت یاب دیکھ کر ان سے گفتگو ہوئی. لیکن جب اس کے ادھر میں انگلینڈ میں پہنچا میں تو میرے بھی ایک خصوصی طور پہ آپ کے تو علم میں آپ کا بھی علاقہ ہے, ہمارے علاقے کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ, میں نے دیکھا آپ کے استقبال یہ چیزیں وہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. تو میں نے جب مجھے فرسٹ ٹائم پہ گلاسگو میں جتنے جرنلسٹ تھے انہوں نے مجھے پریس کلب میں انہوں نے مجھے ایز اے چیف گیسٹ وہاں پہ 14 اگست کو مدعو کیا اور میرے اعزاز نے استقبالیہ دیا. تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑا ہلا گلا کرتے ہیں. وہ تو ہم نے بھی دیکھا خان صاحب, ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے گھر کے سامنے آ جاتے ہیں 10-20 بندے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ قانون اور قاعدہ ہے. پولیس والے جو ہے وہ ویسے کسی کو, ہم وہاں پہ کسی کو ان کو جو ہے وہ ایک دو دفعہ میں نے دیکھا, لیکن مجھے تو زیادہ بندے نظر آئے. نہیں وہاں بھی 10-20 بندے ہوتے ہیں, وہ سڑک کے سامنے کھڑے بینرز اٹھا لیتے ہیں اور میاں صاحب وہاں پہ تلقین کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو کہ آپ ان کے منہ نہ لگیں, آپ سامنے نہ جائیں. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ مجھے پریس کلب میں وہاں پہ بتایا گیا جی کہ یہاں پہ لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہلا گلا کرتے ہیں. تو میرے علاقے کے لوگوں نے کہا جی ہم دیکھ لیں کہ کوئی بندہ جو ہلا گلے کی کوشش کرے گا. لیکن وہ شکر الحمدللہ, آپ یقین جانے کہ اتنا بڑا استقبالیہ تھا پریس کلب میں گلاسگو میں, وہاں پہ مجھے شیلڈ دی گئی اور اتنی اپریسیشن میری ہوئی. اور پھر مجھے نون کے لوگوں نے وہ اس کے بعد پھر نہ مجھے ہر شہر سے ٹیلی فون آنے لگے جی کہ آپ آئیں اور مسلم لیگ نون کو منظم کریں. اور یہاں ہم ہر شہر میں دیکھیں, بریڈ فورڈ میں پھر ہم نے تنظیم بنائی, ڈیوزبری میں بنائی, برمنگھم میں بنائی, مانچسٹر میں بنائی. آپ کو اوورسیز کا ویسے صدر ہونا چاہیے خان صاحب. یہ بتائیں کہ خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے الیکشن کا, آپ کا بھی یہ بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو پھر الیکشن کروانے میں کیا عرض ہے؟ سارا الیکشن میں سمجھتا ہوں کروا دینے چاہیے. دیکھیں اس کے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب عمران خان صاحب معاشی طور پہ ملک تباہی کے دہانے چلا گیا, عوام مہنگائی میں پسنا شروع ہو گئی اور کوئی لا اینڈ آرڈر ملک میں ابتری شروع ہو گئی, تو اس وقت ہم نے مطالبہ کیا پچھلے سال کہ جی آپ الیکشن کروا دیں. تو یہ لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیے. یہ وہاں پہ جب ملک بالکل دیوالیہ ہونے کا شکار ہو گیا, اور جیسا آپ کی خارجہ پالیسی آپ کے سامنے, اور جیسے عمران خان صاحب نے تو آپ کے دور میں بھی بہت ہوئی. نہیں, لیکن میں دیکھیں آپ اگر میرے ساتھ اس موضوع, کیونکہ وقت کم ہوگا آپ کے پاس, آپ اگر 2018 کے اعداد و شمار نکال لیں, آپ خرد و اشناس کے اور چیزیں چھوڑ دیں, آپ صرف ان چیزوں کے آٹا دال چینی کا بھاؤ نکال لیں 2018 میں اور 2001 گورنمنٹ کے 1 مہینے کے بعد, عمران خان کی گورنمنٹ کے بننے کے 1 مہینے کے بعد اگر وہ 100% نہیں بڑھے تو مجھے آپ مورد الزام ٹھہرائیں اس کے. پھر مہنگائی جب آپ ایک دفعہ کر بیٹھے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کرنے میں, دیکھیں آپ کے سامنے میں جیسے ساکھ ڈار صاحب پہ باتیں ہو رہی تھی, تو آپ کے سامنے جو ہے ڈالر 270-80 پہ چلا گیا تھا, اب وہی ڈالر 222-23 پہ آ گیا ہے. تو دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو. جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ جب عمران نے حکومت چھوڑی تو وہ اب آپ کا جو ہے اس سے زیادہ ہے. جی اب جو ہے نا مہنگائی آپ کے دور میں زیادہ بڑھی ہے. اب پچھلی اگر بات کریں تو پچھلا اگر موازنہ کریں تو اب کا موازنہ کریں جب سے نون لیگ کی حکومت مرکز میں آئی تو اس میں جو ہے مہنگائی میں زیادہ اضافہ. دیکھیں سردار صاحب, صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے, پنجاب بھی عمران خان صاحب کے پاس ہے. اور ویسے المیہ نہیں ہے سر نون لیگ کے لیے. نہیں, دو بدقسمتی دیکھیں نا کہ جیسے ہی ہماری حکومت آئی فلڈ آ گیا, اور فلڈ کے ساتھ آپ کے سامنے جنوبی پنجاب سارا ڈوب گیا, سندھ سارا ڈوب گیا, جتنے بھی پاکستان کی جتنے بھی آپ کی ہماری زراعت, ان کا بھی تو ان کے دور میں بھی تو کرونا 1 سال پورا کرونا. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اور ان کی حکومت کے جو ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے, کرونا میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. دیکھیں کرونا میں انہوں نے کیا بہتر کارکردگی دکھائی, آپ کے سامنے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. لیکن دیگر اس کے علاوہ جیسے اب خارجہ پالیسی تھی, جیسے کہ عمران خان صاحب نے, میں دیکھیں اس بات پہ میں آتا ہوں کہ اس جو سائفر انہوں نے وہ پیپر اٹھا کے امریکہ کے ساتھ انہوں نے, اور کل اپنے بیان سے وہ خود اس بات پہ مکر گئے کہ نہیں ہم امریکہ کے ساتھ اچھے. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, جیسے اب مکر گئے, اس کو آپ یو ٹرن کہیں گے. جی یو ٹرن تو ان کا, اب یو ٹرن تو ان کی ایک وہ ذات کا ایک حصہ بن گیا نا ان کا, وہ تو یو ٹرن لینا تو ان کے لیے, اب اس بات کو تو آپ. خان صاحب مجھے یہ بتائیں, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لندن میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بہت ساری شخصیات میاں نواز شریف صاحب سے ملی ہیں 4 ماہ میں, آپ نے بھی دیکھا, کچھ ایسی بھی ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, بہت سارے لوگ ملے. وہاں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو آنے والے دن ہیں ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور مشکلات میں اضافہ ہوگا
جو وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کے نسبت؟ میں ان ملاقاتوں کا نہیں، عمران خان نے خود اپنے لیے اتنی مشکلاتیں پیدا کر دی ہیں. دیکھیں سردار صاحب ماشاءاللہ آپ بھی سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور بڑی گہری نظر ہے آپ پہ. عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے بات ہے کہ جب وہ برس اقتدار آئے تو شہباز شریف صاحب نے انہیں سب سے پہلے اسمبلی میں مساق معیشت پہ انہیں دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم مل کر اس ملک کو اس تباہی سے، ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے ہم آپ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ اس وقت ساری اپوزیشن کو اس اعتماد میں لے کے چلیں. سجاد خان صاحب میں تھوڑا سا نا ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے راولپنڈی کی سیاست کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. بریک کے بعد خوش آمدید. سجاد خان صاحب اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے راولپنڈی کی سیاست کی، جو کہ آپ کا حلقہ انتخاب بھی ہے اور آپ بہت تھوڑی سی ووٹوں پہ آپ کو شکست ہوئی ہے. یہ جو ضمنی الیکشن تھا اس میں ہم نے دیکھا آپ نے بہت زیادہ پرفارمنس دکھائی ہے. آپ میاں صاحب کے ساتھ رہے اور آپ نے متعدد ملاقاتیں کی، اس میں کیا راولپنڈی کی سیاست جو آپ کا تعلق اٹک سے، اٹک کی کوئی سیاست ڈسکس ہوئی اور کیا ڈسکس ہوئی؟ میں نے ایک میٹنگ میں دیکھا کہ آپ کچھ پیپر میاں نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں یا وہ آپ کو کچھ دے رہے ہیں، وہ کیا تھا سر؟ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب جب میں ضمنی الیکشن لڑ رہا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب خود پریشان تھے. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ہم نے 99 ارب روپے کا پیکیج دیا، میٹرو، کارڈیالوجی، یورولوجی، اس کے باوجود 2018 میں ہم ایک سیٹ نہیں جیت سکے. یہی پوزیشن جو ہے مریم نواز صاحبہ کی ہے، یہی پوزیشن جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی ہے. وہ پنڈی کو اپنا گڑھ سمجھتے تھے، لیکن وہ اس بات پہ سخت پریشان ہے کہ وجوہات کیا ہے کہ راولپنڈی میں ہم ایک سیٹ نہیں جیت سکے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. تو ریزن تو آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو ہماری راولپنڈی کی جو تنظیم پرانی 15-20 سال سے بنی ہے، وہی 4-5 لوگ ہیں، وہی بیٹھ کے اپنی مشاورت کرتے ہیں، نہ کارکنوں کو اعتماد میں لیتے ہیں، نہ وہ اپنے جو ورکرز ہیں ہمارے، جو آج وہ ورکرز ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بدل ہو چکے ہیں. پیپر تھے سر، وہ پیپرز تھے، اس میں میاں صاحب نے کچھ چیزیں حلقوں کے حوالے سے بھی مانگی تھیں، کچھ چیزیں جو ہیں میں نے اپنی طرف سے جو ہماری یہاں پہ کارکردگی ہوئی ہے اس حوالے سے میں نے ان کو بریف کیا ہے، وہ چیزیں میں نے دی ہیں. اور میں پنڈی کے حوالے سے میں ابھی بھی پریشان ہوں کہ یہ جو آج ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ روز 4-5 آدمی ہیں، ان کے نام آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ نہ کسی کو اعتماد میں لیتے ہیں، نہ کسی پورے شہر میں، پورا شہر نالا ہے یہ تو پریشانی کی بات ہے. ایک سیٹ بھی آپ نہیں نکال سکے سر پنڈی سے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کریں گے، ہم تو سامنے بیٹھ کے اپنے حلقے میں بیٹھ کے اپنے دفتر کھول کے ٹیلی فون کھول کے 24 گھنٹے ہم اویلیبل ہوتے ہیں. اور آپ یقین جانے کے ہمارے سے وہ لوگ جو ہیں جو میاں نواز شریف کے شہدائی، وہ لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، ہماری پارٹی چھوڑ رہے تھے صرف ان کی وجہ سے کہ جو ہماری یہاں پہ جھوٹی تنظیم. آپ نے یہ انکشاف کیا میاں نواز شریف صاحب کے علم میں ہے، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے کیا یہاں پہ سارے جتنے بھی قائدین ہیں، حسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب، سب کو. لیکن یہ ایک نام نہاد تنظیم بنی ہوئی ہے، یہ اپنے وہ 15 سال پرانا جو ہے اس کو ختم کریں. وہ کیش کرا رہے ہیں. سجاد خان صاحب اس پروگرام صداقت نامہ میں ایک اپنے حلقہ کے عوام کو آپ خوشخبری دیں گے کہ NA 60 کا ٹکٹ اگلے الیکشن میں بھی سجاد خان کے پاس ہے انشاءاللہ العزیز؟ دیکھیں جی، میرے اللہ نے چاہا تو میں اس وقت آپ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ورکرز کو ٹکٹ ملے گا اور محنتی لوگوں کو. اب وہ نہیں ہے کہ جن کے بڑے گھر ہیں جو ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر اور جو اپنے تعلقات جو ہے بڑی ہستیوں کے ساتھ رکھ کے وہ ٹکٹ لیں گے، یہ ناممکن. اور میں کارکنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دل کھول کر اپنی پارٹی کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ حنیف عباسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا. دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں ٹکٹ سجاد خان کو مل رہا ہے. نہیں، میں اپنا بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ورکر کو ٹکٹ ملے گا. سجاد خان کو ٹکٹ مل رہا ہے. گراؤنڈ ریالٹی سجاد خان کو ٹکٹ مل رہا ہے. انشاءاللہ جو گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگ کام کریں گے ان کو ہی ٹکٹ ملیں گے. جو سجاد خان کے نیچے NA 60 کے نیچے جو ونگ ہیں وہ سجاد خان کی مشاورت سے ہی ہوں گے انشاءاللہ. ابھی دیکھیں ابھی یہ خود بنا رہے ہیں لیکن ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. ہم انقریب انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر راولپنڈی میں ایک نیا گروپ ابھرے گا اور وہ واضح طور پہ میاں صاحب کو بتائے گا کہ جی صحیح ورکرز جو ہیں یہ ہیں اور اب تنظیم جو ہے وہ ایسی بنے گی.
اور اس تنظیم کے ذریعے یہ کام ہوگا. یہ جو نام نہاد تنظیم ہے اسے نہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. سجاد خان آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ نئی تنظیم بنانے جا رہے ہیں, یعنی واضح طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنڈی میں دھڑوں میں تقسیم ہے, اور آپ ایک الگ دھڑا ہیں جو نئی تنظیم سامنے لے کے اب دھڑا کوئی نہیں, جتنے بھی ہمارے ناراض کارکن ہیں وہ ایک چھتری کے نیچے ہوں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے. اور یہ جو بندے جو ہے نام نہاد اپنے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بخوبی مقابلہ کیا جائے گا. اور ڈس ہارٹ جتنا بھی ورکر ہے وہ سارا آپ کے ساتھ ہوگا. ہمارے ساتھ. آپ ٹائیگر فورس طرز کی بنا رہے ہیں تنظیم؟ نہیں, ہم ٹائیگر فورس کی طرح سے نہیں, ہم صحیح جو جہلے اور ہمارے اوریجنل کارکن ہیں اور جو عرصہ دراز سے مسلم لیگ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, انشاءاللہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم ثابت, ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ پیدائشی طور پہ ہم مسلم لیگی ہیں اور ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. میاں نواز شریف کے ہم چاہنے والے ہیں, میاں نواز شریف کی خاطر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے پوری کمپین مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کشمیر کا پورا الیکشن, گلگت بلتستان ہم نے پورا ٹور کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوں گے, جنہوں نے اٹک جیل میں ان کے ساتھ تھے, اٹک قلعہ میں ساتھ تھے, اڈیالہ میں. یہ بہت اچھی بات ہے, کارکنوں کو یقیناً بہت بڑی خوشخبری ہے جو آپ دے رہے ہیں, اور ہم دیکھیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ العزیز کہ آپ اس بہتر کام میں آگے ہیں. یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ پہ بات کر لیتے ہیں. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ نے جب عمران خان کی حکومت تھی آپ نے لانگ مارچ کیا, ہم نے دیکھا مولانا صاحب نے کیا, جس نے بھی کیا, عمران خان نے آپ کو جو ہے وہ راستے بھی دی, انہوں نے کہیں بند نہیں کیا, بندش نہیں کی. لیکن اب جو ہے عمران خان جب آ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض آباد سے آج بھی میں تو مجھے 1 گھنٹہ لگا وہاں گزرنے میں. کنٹینر سٹی آپ نے بنا دیا, ہر طرف کنٹینر ہیں اور ایک خوف و ہراس ہے. اتنے کیوں خوف زدہ ہیں آپ عمران خان سے؟ وہ کیا کر لیں گے اگر وہ آ جاتے ہیں؟ میں صداقت صاحب آپ کے سامنے جب 2014 میں عمران صاحب نے دھرنا دیا ہمارے خلاف, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جیو کی بلڈنگز پہ پتھراؤ ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جرنلسٹ کو مارا گیا, پیٹا گیا. ابھی جو 25 کو جو پیچھے ہوا آپ کے سامنے بلو ایریا میں درخت جلائے گئے. اور اگر یہ ایک دفعہ اللہ نہ کرے یہ یہاں پہ ریڈ زون میں آ جاتے, وہاں پہ ڈپلومیٹس رہتے ہیں, وہاں پہ امبیسیز ہیں, وہاں پہ فیڈرل لاجز ہیں. نیب کے دفتر میں جو سر آپ کے دھرنے جو آپ نے دیا تو مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پتھراؤ کیا. نہیں, وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. ہم تو آرام سے, مریم بی بی آرام سے آئیں, ان کی گاڑی پہ پتھراؤ ہوا آپ کے سامنے, ان کی گاڑی کو آپ جو نقصان پہنچا, وہاں پہ فائر بھی ہوا ان کی گاڑی پہ. ہم اپنی گاڑی پہ خود پتھراؤ کرتے یا فائر کرتے. مریم بی بی کی گاڑی سے بھی پتھر تو برآمد ہوئی تھی. نہیں, مریم بی بی کی گاڑی, آپ پتھر مارو گے تو پتھر تو برآمد ہی ہوگا نا, پتھر مارو گے پھول تو برآمد نہیں ہوگا وہاں سے جب آپ پتھر مارے. یہ ایک سازش تھی وہ کرنے کے لیے. اور ابھی جو دیکھیں جس طریقے سے یہ جو دھرنے میں ابھی راستے بند ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ایمبولینس رک رہی ہیں, بندے مر رہے ہیں اور بے گناہ, اور یہ خود کہہ رہے تھے کہ خونی جو ہے وہ ہمارا مارچ ہوگا, اور وہ ثابت ہوا. فیصل واڈو صاحب نے 4 دن پہلے بتا دیا تھا. اور وہی جو ابھی دیکھیں گورنمنٹ ان کی ہے, وزیر آباد میں جو یہ واقعہ پیش آیا, گورنمنٹ بھی ان کی ہے, سیکیورٹی بھی ان کی ہے, ایجنٹس بھی ان کے ساتھ ہیں. میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ پھر آپ کو خوف کس بات کا, کیوں؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر دیکھیں, وفاقی حکومت ہے, وفاق میں اگر وہ آ کے بد نظمی کرتے ہیں تو پھر کون اس کا بلیم؟ رانا ثناءاللہ صاحب اپنے پہ بلیم لیں گے کہ میں نالائق وزیر داخلہ تھا یا میں نکمہ وزیر داخلہ ہوں. ان کو وہ میجرمنٹس وہ لینی پڑے گی. ہم ایسے نہیں راستہ دیں گے. جیسے مولانا صاحب آئے, وہ بھی مولانا صاحب تو دیکھیں, میں بھی گیا مولانا صاحب کے جلسے, میں بھی وہاں پہ گیا, ہمیں ایک جگہ دی گئی, اس جگہ پہ گراؤنڈ میں ہم بیٹھے, پرامن طریقے سے آئے, راستے میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا, راستے میں کسی بندے کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی. وہ بھی وہی جگہ مانگ رہے ہیں نا, وہ سری نگر ہائی وے پہ ہی مانگ رہے ہیں, تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ سری نگر ہائی وے پہ مانگ رہے ہیں, اور مرگلہ اپنا سرور خان صاحب نے مرگلہ پہ وہاں پہ وہ موٹر پہ بند کر دی, روات آپ نے بند کر دیا, جی ٹی روڈ آپ نے بند کر دی. لوگوں کو مشکلات, لوگ گالیاں بدوائیں دے رہے تھے لوگوں. میں انگلینڈ میں تھا, لوگ بدوائیں دے رہے تھے کہ راستے بند ہو گئے ہیں, اسکول بند ہو گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, بہت تکلیفیں آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. کون دے رہا ہے یہ, کون دے رہا ہے اس کو دیکھیں. اور پنجاب گورنمنٹ کا کام بنتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی ہمدردیاں آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہیں, لیکن لا اینڈ آرڈر فورسز جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہاں سے ان لوگوں کو اٹھائیں, راستے کھولیں. آپ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو مارچ تو ہوتا ہے, مارچ ختم کریں نا. سجاد خان, آپ نے خود شروع میں کہہ دیا, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, پوری عوام یہ کہہ رہے کہ اب اس کا جو حل ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہے. تو آپ اپنی قیادت کی کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ ہمیں الیکشن کی طرف جائیں؟ آپ کی تو تیاری ہے, آپ تو انشاءاللہ العزیز بہتر پوزیشن میں ہیں. دیکھیں, ہم الیکشنز کے تو ہم شروع میں ہی حامی تھے, لیکن اب جب ہم نے آئینی طور پہ ان کو یہ فارغ ہوئے ہیں
تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ پارلیمنٹ پہ بیٹھتے ہیں, نیگوسیشن کریں, الیکٹورل ریفارمز پہ بات کریں, ان چیزوں کو دیکھیں. آپ الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ نون کا ذاتی آدمی ہے. پہلے یہ کہتے تھے چیف الیکشن کمشنر کہتے تھے میں نے بڑا آنیسٹ آدمی ہے اور شیخ رشید نے انہوں نے خود لگایا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں لگایا, یہ اسٹیبلشمنٹ نے لگایا ہے. اب اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر یہ الیکشن کو تسلیم کریں گے, یہ کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی ہے. تو اس چیزوں پہ پہلے ان چیزوں پہ بیٹھ کے رسالت کریں, پارلیمنٹ میں جائیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہیں کرتے تو باہر بیٹھ کے نیگوسیشنز کریں. تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں, ایک بندہ ایک طرف ہے اور میں نہ مانوں اور میں چاند سے کھیلنا چاہتا ہوں, مجھے چاند لا کے, ایسے نہیں ممکن ہو سکتا. آپ صداقت صاحب ان کا کام ہے. صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اس سے قبل اگر دنیا کی بات کی جائے تو اتنے لوگ جتنے عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے, اتنے لوگ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف نکلے, روڈوں پہ آ جائیں اور اتنے دن وہ لانگ مارچ یا دھرنا دے, تو میرے خیال میں اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا اور ان کو الیکشن کی ایک تاریخ جو ہے وہ دے دینی چاہیے تھی. لیکن اس کے برعکس ہمارے ملک میں نظام کچھ اور ہے اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں اور سے چلتی ہیں, کسی اور طرف سے جو ہے وہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم نے بہت اچھی گفتگو کی سجاد خان سے, ہمیں بہت ساری معلومات ملی ہیں جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.